السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں ناظرین؟ آج کا جو میرا ویڈیو ہے وہ ہے شیعہ حضرات کے لیے اور سنی حضرات کے لیے، بطور خاص سپہ صحابہ کے لیے۔ جو اس وقت ماحول چل رہا ہے اور جو حالات چل رہے ہیں پوری دنیا میں، مسلمانوں کے ساتھ جو معاملات چل رہے ہیں، کافر یہودیوں کے بھی اور دیگر اور جو طاقتیں ہیں وہ بھی، تو میں ان حالات میں ایک پیغام اپنے سنی حضرات کو دینا چاہوں گا بطور خاص سپہ صحابہ کو۔ آپ میں سے کتنے لوگ یہ واقعہ جانتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب حضرت علی مولا علی کے ساتھ جنگ چل رہی تھی، لڑائیاں چل رہی تھی، تو اس وقت ایک کافر بادشاہ نے ارادہ کیا کہ بھئی میں ان کے اندر لڑائی چل رہی تو میں حملہ کر دیتا ہوں، یہ تو ویسے ہی لڑ رہے ہیں آپس میں، تو میں اپنی زمین جو نا فتح کر لوں گا، جو کہ بہت سالوں سے یہ ارادہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں یہودی کافر۔ تو اس نے خالی یہ ارادہ کیا اور اس ارادے کی بھنک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلی، تو انہوں نے کہا کہ اے بدبخت، اگر تو نے اس اسلام کی سرحد میں قدم بھی ڈالا تو علی کی طرف سے اگر کوئی شخص تیرے سامنے لڑنے والا ہوگا تو میں وہ خود میرے معاویہ ہوں گا۔ یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی لڑائی کو پشِ پشت کر ڈالا اور اس کافر یہودی کو خالی انٹر ہونے کا جو ارادہ تھا، اس ارادے پر اس کو یہ دھمکی لگا دی کہ اگر تو نے ہمارے بیچ میں داخل ہونے کی کوشش کی تو علی کی طرف سے لڑنے والا اگر کوئی شخص پہلا ہوگا تو وہ حضرت امیر معاویہ خود ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، جب حضرت امیر معاویہ نے ابھی اس کے ارادے کو بھنک کر اس کو اتنی بڑی دھمکی لگا دی اور اپنی لڑائی کو پشِ پشت کر ڈالا، تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم لوگ بھی تو حضرت امیر معاویہ کی سنت کو زندہ کر سکتے ہیں۔ یہ بطور خاص حضرت معاویہ کا جو یہ ویڈیوز ہے، یہ جو ان کی جو بات ہے، یہ کئی جگہوں پہ حضرت ڈاکٹر اسحاق صاحب نے بھی نقل کی ہیں اور بھی جید علماء نے یہ نقل کی ہیں۔ تو یہ ہماری اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں یہ روایات موجود ہیں کہ حضرت امیر معاویہ نے اپنی لڑائی کو پشِ پشت کر ڈالا تھا اور کافر یہودی کے ارادے پر اس کو دھمکی دے ڈالی تھی کہ اگر تو نے یہ قدم ڈالا تو پھر حضرت علی کی طرف سے، یہاں پر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں خود تیرے سامنے آ جاؤں گا، انہوں نے باقاعدہ حضرت علی کا نام لیا ہے اور کہا ہے کہ میں حضرت علی کی طرف سے پہلا شخص ہوں گا جو تم سے لڑوں گا، یعنی کوشش بھی نہیں کرنا، ارادہ تو نے کیا، اس ارادے کو وہیں دفن کر دے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ابھی تو اس نے ارادہ کیا تھا، ادھر تو میرے بھائی کافر یہودی داخل ہو چکے ہیں، کافر یہودی ادھر داخل ہو چکے ہیں، انہوں نے حملہ کر دیا ہے، انہوں نے ہمارے معصوم بچوں کا قتل عام شروع کر دیا ہے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ حضرت امیر معاویہ جب اپنی لڑائی کو پشِ پشت ڈال سکتا ہے کافروں کے انٹری کے داخل ہونے کی وجہ سے، تو ہم کیوں نہیں پشِ پشت ڈال سکتے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، چند ایک روایتیں ایسی ہیں جو سنی حضرات کے بھی یہاں پائی جاتی ہیں اور شیعہ حضرات کے بھی یہاں پائی جاتی ہیں۔ وہ دو چیزیں تو میں کامن ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں کامن ہیں، لیکن میں یہ دو جو ہے نا یہ پوائنٹ اوپر کروں گا آپ کا۔ وہ یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ کی روایات شیعہ کی کتابوں میں موجود ہیں، سنیوں کی کتابوں میں موجود ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری ایک جماعت ہوگی، حق پر ہوگی، وہ مسجد اقصیٰ کے ارد گرد کے لوگ ہیں، جب تم ان کو پریشانیوں حال میں مصیبت زدہ دیکھو تو پھر دنیا کے کسی کونے میں بھی ہو مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے پہنچو، یہاں تک کہ تم اگر مسجد اقصیٰ کے لیے تیل بھی پہنچا سکتے ہو نا، وہ بھی پہنچاؤ۔ تو یہ اتنی باریک بات کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ کی حفاظت مسلمانوں پہ فرض قرار دے دی، یعنی تم پر اس کی حفاظت فرض ہے۔ اب یہ روایاتیں سنیوں کے ہاں بھی ملتی ہیں، یہی روایاتیں شیعوں کے ہاں بھی ملتی ہیں، اس پر تو ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں، کیا ہم مسجد اقصیٰ کے لیے اکٹھے نہیں ہو سکتے؟ نمبر 2، امام مہدی کا انتظار سنی حضرات بھی کر رہے ہیں، امام مہدی کا انتظار شیعہ حضرات بھی کر رہے ہیں، تو دونوں اس امام مہدی کا انتظار کر رہے ہیں، تو لہذا یہ بھی آپ کا مسئلہ الگ، دونوں کے یہاں روایتیں موجود ہیں کہ امام مہدی آئیں گے۔ اور میرے بھائی جو مسئلہ، چوتھی بات جو ہے نا وہ یہ ہے میرے بھائی کہ جو مسئلہ ابھی آپ کے یہاں اصولوں اور مبادیوں پہ چل رہا ہے، فروعی مسئلے یا اصولی مسئلے، XYZ جتنے بھی مسئلے ہیں، نمازوں کے مسئلے، آپ کے تہجد کے مسئلے، اذان کے مسئلے، کلمے کے مسئلے، وضو کے مسائل جتنے بھی ہیں، وہ امام مہدی حل کر دیں گے۔ تو امام مہدی تک کے لیے ہم اپنی لڑائی کو ختم نہیں کر سکتے؟ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اپنی لڑائی کو پشِ پشت کر سکتے ہیں تو ہم ان کی سنت کو کیوں نہیں زندہ کر سکتے؟ کیا آپ لوگ حضرت امیر معاویہ سے زیادہ سمجھدار ہیں؟ میں سنی حضرات سے مخاطب ہوں، شیعہ سے تو بعد میں مخاطب ہو جاؤں گا،
لیکن یہ کہ ابھی میں سنی حضرات سے مخاطب ہوں، کیا ہم حضرت میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے زیادہ سمجھدار ہیں؟ جب حضرت میرے معاویہ نے دیکھا کہ یہ شخص یہودی کافر انٹر ہو رہا ہے تو انہوں نے اپنی لڑائی کو پش ڈال دیا، اپنی لڑائی کو اہمیت نہیں دی، بلکہ ان کی طرف سے کہا کہ میں علی کی طرف سے اگر لڑنے والا شخص ہوں گا تو میں پہلا شخص ہوں گا۔ تو حضرت میرے معاویہ کو سنت کو زندہ کرنے کا یہ وقت ہے۔ اور شیعہ حضرات سے میری یہ ارادہ کہ کیا آپ حضرت مولا علی سے زیادہ سمجھدار ہیں؟ جب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہہ دی ہے کہ میرا معاملہ اور حضرت میرے معاویہ کا معاملہ آخرت میں طے پائے گا، تو آپ دنیا میں اس کو کیسے حل کر سکتے ہیں؟ آپ تو نہیں دنیا میں حل کر سکتے۔ جب حضرت مولا علی خود کہہ رہے ہیں کہ میرا اور معاملہ حضرت میرے معاویہ کا معاملہ آخرت میں طے پائے گا، تو آپ یہ دنیا میں اس کو حل نہیں کر سکتے۔ تو دونوں آپ اپنے معاملات کو چھوڑ دو۔ ابھی یہ وقت اتنا خطرناک چل رہا ہے کہ اگر ہم لوگ اکٹھے نہیں ہوئے اپنے دشمن کے خلاف تو ہم پارا ہو جائیں گے اور ٹکڑے ہو جائیں گے، اور ہماری جو تباہی ہوگی اس کا آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اس وقت شیعہ سنی کے ویڈیوز بڑے اوپر چڑھائے جا رہے ہیں اور اتنا پھیلایا جا رہا ہے کہ کس طریقے شیعہ سنی کا فساد پھر دوبارہ برپا ہو جائے۔ تو میں چاہوں گا کہ اس وقت جو ہے آپ اس لیول کو کم کریں۔ یہ ٹائم نہیں ہے یہ ویڈیوز لگانے کا۔ وہ کافر یہودی تو یہی چاہتے ہیں، وہ تو چاہتے یہی ہیں کہ تم کسی بھی طریقے سے دوبارہ اس شیعہ سنی کے فساد میں اٹھو اور پھر دوبارہ لڑنے لگ جاؤ اور پھر اپنی تباہی مچاؤ، اور ہم اپنا جو ہے نا گول اچیو پیار محبت سے کر لیں گے اور بیٹھ کے تماشا دیکھیں گے تمہارا۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اب آپ یہ چیز سوچ لو کہ نہ تو سنی حضرات حضرت میرے معاویہ سے زیادہ سمجھدار ہیں، حضرت میرے معاویہ کی سیاست کو زیادہ سمجھ نہیں سکتے کہ آپ لوگ حضرت میرے معاویہ کی سیاست کے مقابلے میں آپ کچھ بھی نہیں ہو، اور شیعہ حضرات وہ حضرت مولا علی سے زیادہ سمجھدار نہیں ہیں۔ تو جب حضرت مولا علی خود کہہ رہے ہیں کہ میرا اور معاویہ کا معاملہ آخرت میں طے پائے گا، تو آپ دنیا میں اس کو حل نہیں کر سکتے۔ اور جھوٹی روایات ان کے یہاں بھی موجود ہیں، جھوٹی کئی ایک روایات ہمارے یہاں بھی موجود ہیں، جس کو ہمارے جو پڑھے لکھے علماء مفتی حضرات ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ باقی یار بہت ساری ایسے باتیں ہیں جو حضرت علی کے خلاف ہمارے یہاں بھی داخل کی گئی ہیں اور ان کے یہاں بھی کافی چیزیں داخل کی گئی ہیں۔ تو لہٰذا اس مسئلے کو آپ خدا کے لیے، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں میرے بھائیوں، خدا کے لیے ابھی اس لڑائی کو آپ نا امام مہدی تک کے لیے ختم کر دو، قربان کر دو اپنی نفرتیں، اپنی جو بھی فرقہ واریت ہے اس کو قربان کر دو۔ دو چیزوں پر، مسجد اقصیٰ کے لیے اکٹھے ہو جاؤ، دوسری امام مہدی کے لیے اکٹھے ہو جاؤ۔ امام مہدی آئیں گے، خدا کی قسم تمہارا ہر مسئلہ ہی حل ہو جائے گا۔ اور بتاؤ اور کیا چاہتے ہو؟ دونوں کا امام ہے، دونوں انتظار کر رہے ہو نا۔ جب وہ آ جائیں گے تو ٹھیک ہے۔ ابھی جو دشمن ہے اس پر حملہ کرنا بہت ضروری ہے، اس کو للکارنا بہت ضروری ہے۔ یہ ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی سنت۔ تو لہذا حضرت امیر معاویہ کے چاہنے والوں کو میں یہ کہوں گا کہ وہ حضرت امیر معاویہ کی پالیسی کو اپنا لیں، دیر نہیں کریں۔ جو جتنی زیادہ دیر کرے گا اس کو اتنی ہی بڑی قربانی دینی پڑے گی۔ معصوم بچوں پہ ترس نہیں آتا؟ کتنے معصوم بچے قتل عام ہو رہا ہے ان کا، کیا ہم ان بچوں کے لیے اکٹھے نہیں ہو سکتے؟ کیا ہم فلسطین کے لیے اکٹھے نہیں ہو سکتے؟ کیا ہم اس کلمے پہ اکٹھا نہیں ہو سکتے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ؟ جو ایک شخص پڑھ لیتا تو ہمارا اسلامی بھائی ہے۔ کیا ہم اس چیز کے لیے اکٹھے نہیں ہو سکتے کہ قرآن میں آیات ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی، تیری امت میں جو لوگ کلمہ پڑھ لیتے تو وہ تمہارے اسلامی بھائی ہیں، لہذا تم ان کو وطن سے نہیں نکال سکتے۔ اگر تم نے ان کو وطن سے نکالا تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو میرے بھائی، کلمہ کی اتنی بڑی اس کی کوئی میں آپ کو کیا مثال دوں کہ اتنی عظیم چیز ہے یہ کلمہ، اس کا احترام کرو، مہربانی کرو خدا کے لیے۔ آپ یہ جو چھوٹے چھوٹے فروعی مسئلے بنا کے بیٹھے ہوئے ہو، اس کو ابھی فی الحال دبا دو۔ یہ وقت نہیں ہے ان کو اٹھالنے کا، ان کو اچھالنے کا، یہ وقت نہیں ہے۔ مہربانی خدا کے لیے، میری اس رائے پر کون متفق ہے اپنی رائے کمنٹس میں ضرور لکھیے، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔